اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سلسلہ دروس نظام ولایت از نظر قرآن کریم، جس کی آج انشاءاللہ آخری کلاس ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو کا اور دلائل کے خدا کی نگاہ میں، آئمہ کی نگاہ میں و قرآن کریم ہمیں جس طرف حکم دیتا ہے، جس نظام کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ نظام فقط اور فقط نظام ولایت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نظام بھی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس نظام کے دلائل ہم نے قرآن سے، احادیث سے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور اب ہم جس مقام پہ پہنچے وہ نظام جمہوریت ہماری بحث کا حصہ تھا کہ آیا نظام جمہوریت جس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، جس کے ہم سائے کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ نظام اسلام کی نظر سے قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً جب نظام ولایت و امامت ہی وہ نظام ہے جس کو شریعت قبول کرتی ہے، تو بس پھر کوئی اور نظام شریعت کی نگاہ میں قابل قبول نہیں رہتا۔ اور عرض کیا کہ حقیقت جمہوریت کو سمجھنے کے لیے اس نظام کے اجزاء کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب اس نظام کے اجزاء ہمیں سمجھ آ جائیں تو پھر ہم اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہم کس نظام کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کو ہم ایک سادہ نظام سمجھتے ہیں، یا اس کی حقیقت سے ہم ناآشنا ہوتے ہیں اور ہم اسی نظام کی تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ اگر اس کی حقیقت تک پہنچ جائیں اور اس کے اجزاء کو پہچانیں، اس کی شناخت کر لیں، تو پھر انسان یہ بات درک کر لیتا ہے کہ کہیں میں مشرک و شرک کا ارتکاب تو نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا انسان اگر اس نظام کے پیچھے چل پڑے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں شرک کرنا شروع کر دیتا ہے اسی نظام کے تحت زندگی بسر کرنے سے۔ اس قدر خطرناک نظام ہے، اس قدر لوگ اس سے نہ آشنا ہیں، نہ بلد ہیں، نہیں جانتے، اس کی حقیقت سے آشنائی نہیں رکھتے، اور اسی حقیقت سے نہ آشنائی ہونے کی وجہ سے انسان شرک کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت میں جمہوریت کی تعریف عرض کی تھی، لغوی تعریف و اصطلاحی تعریف، اور اصطلاحی تعریف یہی ہے کہ وہ حکومت جو لوگوں کی طرف سے ہو، لوگوں کے ذریعے سے ہو، اور لوگوں کے اوپر وہی حکومت کی جائے، اسی کو جمہوریت کی حکومت کہتے ہیں۔ یعنی اس میں اگر حاکمیت ہے تو وہ لوگوں کے پاس ہے، لوگ ہی حاکم ہیں، لوگ ہی سب کچھ ہیں، انسان ہی سب کچھ ہیں اس حکومت کے اندر۔ خدا کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، آئمہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں فقط انسان ہے، لوگ ہیں جو حاکم اعلیٰ اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، اور اس نظام کے اندر وہی لوگ اپنے قوانین خود بناتے ہیں۔ خوب شریعت سے نہیں پوچھتے کون سا قانون ہمارے لیے خوب ہے اور کون سا بد ہے، بلکہ خود انسان ہی وہ قوانین بناتا ہے۔ حالانکہ کہیں ایسا نہیں ہوتا، کسی نظام کے نیچے ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک گاڑی بنانے والے نے گاڑی بنائی تھی تو اس کو خوب اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ اس کی گاڑی کو چلانے کا کیا طریقہ کار ہے۔ وہ کسی اور کی طرف رجوع نہیں کر رہا تھا، یا کسی اور لوگوں نے آ کے نہیں بتایا کہ اس گاڑی کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ خب گاڑی کے بنانے والے کو ہی معلوم ہے کہ گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ جو موبائل استعمال کرتے ہیں،
موبائل بنانے والے نے ہی طریقہ بتایا کہ اس موبائل کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے، کوئی اور نہیں آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ اس موبائل کا یہ طریقہ کار ہے۔ اس نے ہی سب سے پہلے جو موجد ہے، جو ایجاد کرنے والا ہے، جس نے بنایا ہے ایک چیز کو، وہی سب سے اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے چلایا جائے۔ تو کائنات خدا نے بنائی ہے، انسان کو خدا نے بنایا ہے۔ جب خدا نے بنایا ہے تو خدا ہی بہتر اور بہترین طریقے سے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کائنات کیسے چلے گی، یہ لوگ کس نظام کے نیچے زندگی بسر کریں گے۔ اب انسان نہیں بتا سکتا، اگر انسان بتائے گا تو خطا کرے گا، برباد کر دے گا۔ جس طریقے سے گاڑی بنانے والے نے اگر طریقہ نہ بتایا اور کوئی اور آ کے اس گاڑی میں سوار ہو گیا جس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ گاڑی کس طریقے سے چلنی ہے، تو یقیناً یہ اپنی زندگی بھی تباہ کرے گا اور دوسرے کا نقصان بھی کرے گا۔ تو اسی طریقے سے سب سے بہتر اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ بنانے والا بتا سکتا ہے۔ تو ہمارا رب خداوند متعال، جو ہمارا خالق ہے، جو کائنات کا خالق ہے، اس ذات کو معلوم ہے، وہ اس نے رسول کے ذریعے سے ہی یہ نظام بتا دیا کہ کس طریقے سے، کس معاشرے میں، کس ذریعے سے لوگوں نے زندگی بسر کرنی ہے، کس نظام کے تحت زندگی بسر کرنی ہے۔ خوب ایک مغرب سے لیا ہوا نظام کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کیسے ہم اس کے دلائل گھڑ رہے ہیں کہ جمہوریت ایک اسلامی نظام ہے؟ کیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت خوب شرعی نگاہ سے درست نظام ہے؟ ایک مغرب کا دیا ہوا نظام، وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، وہ لوگ جو رسول اللہ کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے، وہ جو ائمہ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے، وہ ہمیں نظام دے رہے ہیں اور ہم اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اور کس قدر بڑی خطا ہے، اگر اس نقطے پہ آ کے سوچا جائے، کتنی بڑی خطا ہے و لاشعوری طور پر کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم غیر مسلم کا دیا ہوا نظام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا نظام ہم نے ایک سائڈ پر رکھ دیا، ایک طرف رکھ دیا اور کہہ دیا خوب آج کے اس زمانے میں یہ نظام درست ہے، جمہوریت درست ہے، اور اس کو اسلامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا نظام جو شرعی طور پر درست نہیں ہے، اس کو پھر اسلام کے دائرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب شریعت کی نگاہ سے بہت ساری چیزیں درست نہیں ہیں، اب آپ ان کو کیسے اسلام میں لائیں گے؟ اب شرعی نگاہ سے گناہ کرنا غلط ہے، آپ گناہ کو شرعی نگاہ سے درست پیش کر سکتے ہیں، اگر کوئی کرے تو غلط ہے، درست نہیں ہے، گناہ غلط ہے، ایک وہ امر ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، جس کی خدا منع کر رہا ہے، یہ غلط ہے، عمل نہیں کرنا۔ خوب شرعی طور پر اب کوئی انسان آئے اور ثابت کرنا شروع کر دے کہ جی گناہ شرعی گناہ ہے، یہ عجیب ہے، انسان کی سوچ سے باہر ہے یہ بات کہ گناہ کو آپ شرعی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شرعی یا اسلامی لفظ گناہ کے ساتھ لگا لیں، وہ جائز ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا جائز۔ جمہوریت درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اب کوئی ہے اور آ کر کہے جی یقیناً جمہوریت غلط ہے، لیکن ہمارے پاس اسلامی جمہوریت ہے، یہ کیا ہے؟ جمہوریت غلط ہے، اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں پسند نہیں ہے، درست نہیں ہے یہ نظام۔ اب آپ لیبل لگاؤ اس کے اوپر اور آ کر کہو کہ یہ شرعی جمہوریت ہے، یہ اسلامی جمہوریت ہے۔ کیا بات ہے، کیسی بات کرتے ہو؟ نہیں ہو سکتا ایسے۔ ایک چیز جو قرآن کی نگاہ میں، ائمہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اب آپ اس کو دائرۂ اسلام میں لانے کی کوشش کرو یا اس پہ لیبل اسلامی کا لگا لو، نہیں ہے درست۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جمہوریت کو پہلے اسلامی بنایا، پھر اس میں لوگوں کو داخل کیا، آج سب لوگوں کو آ کر جمہوریت کے نیچے زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ کون قصوروار ہے؟ کس کا بہت بڑا گناہ جس نے بھی کیا آج تک جو کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ وہ نظام جو قابل قبول نہیں ہے، کہا جی ووٹ دو،
خوب کیوں دو؟ ایک تو آپ کے پاس یہ قومی امانت ہے، قومی امانت آپ کو قوم تک پہنچانی ہے۔ خوب پھر کہا جی ووٹ، خوب ووٹ مشورہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ووٹ دینے سے، آپ مشورہ دے رہے ہیں، دیجئے مشورہ، کسی کا انتخاب ہو جائے گا، کوئی منتخب ہو جائے گا، وہ آپ کا حاکم بن جائے گا۔ ووٹ اگر شرعی نگاہ سے ہم ووٹ کو دیکھیں یا مشورے کو دیکھیں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ووٹ ایک مشورہ ہوتا ہے، خوب مشورہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ مشورہ کن لوگوں سے لینا چاہیے؟ قرآن کی نگاہ میں مشورہ ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جو مشورے کے قابل ہوں، جو جاہل نہ ہوں، جو مومن ہوں، جو فاسد نہ ہوں، جو کافر نہ ہوں، بلکہ سب کچھ جو بندہ سب کچھ سمجھتا ہے اسی سے مشورہ لیا جاتا ہے، وہ مشورہ لینے کے قابل ہوتا ہے، اس سے جا کر مشورہ لیں۔ جمہوریت میں جب ووٹ ہوتا ہے، جب مشورے کی بات آتی ہے تو کس سے مشورہ لیا جاتا ہے؟ سب سے، جاہل، فاسق، فاجر، ظالم، سب سے مشورہ لیں، اور سب کا قابل قبول مشورہ۔ آپ جب مشورہ کسی سے لیتے ہیں آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ مشورہ یا آپ قبول کر لیں یا آپ اس مشورے کو رد کر دیں، آپ کے پاس اختیار ہے۔ جمہوریت کا مشورہ جو ہمارے اوپر دھونسا گیا ہے، جو ہمارے اوپر سوار کیا گیا ہے، یہ ایسا مشورہ ہے کہ ایک دفعہ مشورہ دینے کے بعد یہ واپس نہیں ہوتا، رد نہیں ہوتا، اس کا انکار نہیں ہوتا، اس کو ہرگز قبول کرنا ہوتا ہے، چاہے یہ وہ مشورہ کسی جاہل نے کیوں نہ دیا ہو۔ وہاں نہیں دیکھا جائے گا کوئی مومن مشورہ دے رہا ہے، نہیں، کوئی بھی دے، قبول کرنا ہماری ذمہ داری بن۔ خوب کسی نے ٹھکرا دیا اس مشورے کو، وہ حکومت کے ریٹ کو چیلنج ہو جاتا ہے، وہ باغی کہلاتا ہے، وہ حکومت کا مخالف کہلاتا ہے۔ یہ مشورے کی حیثیت ہے، یہ ووٹ کی حیثیت ہے۔ اولاً تو اختیار نہیں ہے نا انسان کے پاس، خود پھر اس جھانسے میں لے کر آتے ہیں، تعلیمات اسلامی سنا کر اس طریقے سے اس دائرے میں لے کر آتے کہ آپ فقط مشورہ دینے چلے ہیں، آپ لوگوں کو مشورہ دیں۔ مشورہ وہ مشورہ جو عالم ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، آپ کے مقابلے میں ایک جاہل کھڑا ہے، اس جاہل کے آنے سے آپ کا مشورہ ملیا میٹ ہو جائے گا، آپ کا مشورہ ختم ہو جائے گا، قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو کس وزن میں تولا ہے، آپ کو کہاں رکھا ہے انہوں نے؟ آپ کا ووٹ جاہل کا ووٹ، یہ برابر ہو گیا۔ عالم و جاہل جمہوریت میں برابر ہیں، قرآن کی نگاہ میں برابر نہیں ہیں۔ پھر اس جمہوریت کو کیا کیا؟ کہا کہ اس کے اندر اسلامی تعلیمات موجود ہیں، جیسے قوانین میں، آئین میں کچھ اسلامی تعلیمات اندر رکھ دیں، اس آئین کے اندر شروع کیا جی بسم اللہ سے شروع کیا، اللہ کے نام سے شروع کیا، قانون کے اندر لکھ دیا کہ حاکم اعلیٰ فقط اللہ کی ذات ہے، آئین کے اندر یہ لکھ دیا گیا، لیکن حقیقت میں عملاً حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات نہیں ہے، فقط سادہ لو مسلمان کو جھانسا دیا، دھوکہ دیا تاکہ اس جمہوریت کو قبول کر لیا جائے۔ اور جب ہم نے جمہوریت قبول کر لی، کہاں ہے جو اس جمہوریت کے اندر حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات نظر آ جائے؟ کس قانون کو بناتے ہوئے رجوع کیا ہو قرآن کی طرف، رجوع کیا ہو احادیث کی طرف، رسول اللہ کی طرف رجوع کیا ہو؟ ہمیشہ رجوع ہوتا ہے اکثریت کی طرف۔ یہ قانون آئین کا حصہ ہے اس لیے کہ اکثریت نے اس کو قبول کیا ہے۔ اور آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ قوانین کس نگاہ سے بنتے ہیں؟ انسانی عقل کی بنیاد پہ یہ قوانین بنتے ہیں، شریعت کی بنیاد پہ یہ قوانین نہیں بنتے، اسلامی عقل کی بنیاد پہ یہ قوانین ہمیشہ بنتے ہیں، اس انسانی عقل کی بنیاد کی۔ عقل کیا کہتی ہے، کہاں تولتی ہے؟ خوب یہ چیز فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ اگر فائدہ مند ہے قبول ہے، قانون بن جائے گا، آئین کا حصہ بن جائے گا۔ اگر فائدہ نہیں ہے ظاہری تو آئین کا حصہ نہیں بنے گا۔
اس لیے اس کے اندر کچھ اسلامی چیزیں پیش کی اور باقی سارا سب کچھ کفار سے لے لیا، کفار سے قبول کیا، کچھ چیزیں رکھ لیں. جیسے وہ قرآن میں آیہ کریمہ بھی ہے نا کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 85 ہے، خداوند متعال فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کچھ چیزوں پر، کتاب خدا کی کچھ چیزوں پر ایمان لے آتے ہو اور کچھ چیزوں کو ٹھکرا دیتے ہو؟ جس چیز کو خدا قبول نہیں کرتا. خدا حکم دیتا ہے کہ قرآن کی سب چیزوں کو اپنا لو، نہ کہ کچھ چیزوں کو اپنا لو، سب کچھ اپنا لو. لیکن ہم جب جمہوریت کے دائرے میں آئے، جب جمہوریت کے جال میں پھنس گئے، تو ہماری سادگی تھی، اور وہ سادگی یہ ہے کہ جب ہمیں دلاسا دیا، جب ہمیں بتایا گیا کہ اس جمہوریت کے اندر اسلامی قوانین بھی موجود ہیں، بس یہاں پر ہم نے ان چند اسلامی باتوں کو قبول کرتے ہوئے پورے کفر کو قبول کر لیا. یہ جھانسا تھا، یہ دھوکہ تھا جس دھوکے میں ہم مسلمان آئے ہیں، بہت بڑا دھوکہ تھا. اور مومن کی نشانی ہے کہ مومن دھوکے میں نہیں آتا، مومن بچ جاتا ہے دھوکے سے نکل جاتا ہے، اس کی نگاہ تیز ہوتی ہے، اس کی بصیرت تیز ہوتی ہے. پھر کہا جمہوریت ایک انتظامی طریقہ کار ہے. وہ آپ دیکھیں اگلی بات جو کی ہم سے وہ یہ تھا کہ جمہوریت ایک انتظامی طریقہ کار ہے. انتظامی طریقہ کار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کوئی ڈھانچہ، کوئی نظام، کوئی معاشرہ چلانے کے لیے ہمیں ایک نظام کی ضرورت تھی تاکہ اس میں حرج و مرج نہ آئے، تاکہ اس میں فساد نہ آئے، تاکہ اس میں ظلم نہ ہو. اس معاشرے کو چلانے کے لیے ایک انتظام کی ضرورت تھی، اور وہ انتظام ہم نے جمہوریت کے ساتھ کیا. کہا آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارو، آپ اسلام کی نظر سے زندگی گزارو، آپ اسلامی تعلیمات کے نیچے زندگی گزارو. جمہوریت فقط ایک انتظام ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ اس طریقے سے معاشرے نے چلنا ہے، باقی آپ اپنی زندگی گزاریں. خوب ایسے سادہ لو انسان جو یہ بات کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت اچھی اور بہترین مثال ہے جو میں نے پڑھی تھی کسی اہل سنت کے عالم کی کتاب، ایک پڑھ رہا تھا اس میں آئی تھی، اب ذہن میں آ رہی ہے کہ ایسے لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جمہوریت فقط ایک انتظامی طریقہ کار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے اسلامی طرز کی زندگی گزاریں، وہ اس امید میں ہیں کہ انہوں نے بیج لیموں کا بویا، پودا لیموں کا اگا، پروان لیموں کا پودا چڑھ گیا، اور آخر کار وہ امید اس بات کی رکھتے ہیں کہ اس پودے کے اوپر آم لگ جائیں. آپ یقین کریں یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو یہ بات کرتے ہیں. وہ آپ مجھے بتائیں جب ایک نظریہ معاشرے کے اندر پھیلا دیا گیا تو وہ نظریہ جو معاشرے تک پہنچ گیا ہے، وہ نظریہ کس چیز کا نتیجہ ہوگا؟ وہ نظریہ کیا نتیجہ دے گا ہمیں؟ وہ کیسے لوگ پیدا کرے گا؟ اس نظریے کے اندر جو کچھ ہے وہی نکلے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ نظام کفار کا ہمارے پاس ہو اور ہم نتیجہ مسلمانوں والا اخذ کر لیں؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ آپ پیڑ پودا اگا رہے ہیں لیموں کا اور امید کر رہے ہیں آم کی؟ نہیں ہو سکتا یہ. کیوں؟ کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے نا، اب ایک اور مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو عملی مثال ہے، جو آپ خوب سارے آگاہ ہیں اور تجربہ کیا ہوا ہے آپ نے. کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی زبان کسی معاشرے کے اندر آتی ہے تو وہ زبان فقط
زبان کی حد تک نہیں آتی بلکہ اپنے ساتھ پوری کی پوری ثقافت لے کر آتی ہے. فقط زبان نہیں آتی. اگر ہمارے اس معاشرے کے اندر انگریزی آئی ہے اور انگریزی کو ہم نے بہت پسند کیا، انگلش بولنے کو ہم بہت پسند کرتے ہیں، وہ اس انگلش کا سرحد پار کر کے پاکستان کی سرزمین پر آنا اور لوگوں کو یہ پسند ہونا کہ ہم بھی انگریزی سیکھیں. اور اس میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس انگریزی کے آنے سے انسان فقط زبان انگریزی نہیں سیکھ رہا تھا بلکہ پوری کی پوری ثقافت اس نے قبول کی، اور یہ ثقافت جو مغرب کی تھی وہ بھی سرحد پار کر کے اس معاشرے کے اندر نافذ ہو گئی، وہ بھی آ گئی اس معاشرے کے اندر. کسی بھی زبان کے آنے سے فقط وہ زبان نہیں آتی بلکہ پوری کی پوری ثقافت اس معاشرے میں آ جاتی ہے. اور آپ تجربہ کر لیں، بلکہ تجربہ کر لیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پاکستان کی سرزمین پر انگریزی کے آنے سے کتنی زیادہ انگریز کی ثقافت اس ملک کے اندر داخل ہوئی ہے، کس قدر داخل ہو گئی ہے ثقافت. آج انگریزی کو بھی فخر سمجھتے ہیں اور ان کی طرح طرز زندگی گزارنا بھی ہم اپنا فخر سمجھتے ہیں. ہمارے یہ جسم کے عادات اطوار یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو قبول کر کے ان پر فخر کرتے ہیں. اسلامی تعلیمات پر فخر نہیں کرتے، ان چیزوں پر ہم فخر زیادہ کرتے ہیں. خوب آج دیکھیں کیوں ہم سے یہ لباس پاکستانی ہم نے اتار لیا ہے اور ہم نے انگریز کا لباس قبول کیا ہے. انگریز نے ہمیں آ کر نہیں کہا کہ یہ لباس پہنو، بلکہ جب زبان آئی، زبان کے آنے سے یہ ثقافت بھی آ رہی ہے کہ اب لباس بھی ان کا پہنا، طرز بھی ان کا اپنایا، اور زندگی کے تمام موارد اب ان کی طرح ہم نے اپنانا شروع کر دی. یہ مثال ہے، عملی مثال ہے کہ زبان کے آنے سے پوری ثقافت آتی ہے. جب کسی معاشرے کے اندر ایک زبان آنے سے پوری ثقافت آتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے جب پورا کا پورا نظریہ ایک معاشرے میں رائج ہو جائے، جب پورا نظریہ ایک معاشرے میں آ جائے تو وہ نظریہ اپنے ساتھ کیا کچھ نہیں لائے گا. ہم کہیں کہ ہم جمہوریت، جو کہ ایک پورا نظریہ ہے، عرض ہوا ہے پچھلے کلاسز میں، جب پورا نظریہ اس معاشرے میں آ چکا ہے تو وہ نظریہ اپنے ساتھ کیا اسلام لایا ہے؟ اگر وہ نظریہ کفار کی طرف سے، مغرب کی طرف سے آیا ہے تو وہ نظریہ اپنے ساتھ اسلامی تعلیمات تو نہیں لایا، وہ قرآن تو نہیں لایا، وہ تعلیمات اہل بیت تو نہیں لایا. اس لیے جب نظریہ آتا ہے فقط جمہوریت طریقہ کار نہیں ہے کہ معاشرہ کیسے چلنا ہے، پوری ثقافت ہے، پورا نظریہ ہے جو لوگوں کے اذہان میں ڈالا گیا، لوگوں کے اندر ٹھونس دیا گیا. اب اس کو قبول کرنا ہماری مجبوری بنی ہوئی ہے، قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہو گئے. تو فقط یہ انتظامی طریق نہیں ہے بلکہ نظریہ ہے، اور نظریہ اب لوگوں تک پہنچ چکا ہے، اور اب اس نظریے کو لوگ ٹھکرانے سے گریز کر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، نہیں ٹھکرا رہے اس نظریے کو. اور نابلد ہو کر، نہ جانتے ہوئے، چونکہ اس کی حقیقت سے آشنائی نہیں ہے معاشرے میں، معاشرہ اس کی حقیقت سے نابلد ہے، اس لیے اب اس کو اپنایا ہوا ہے، خوب اچھے طریقے سے اپنایا ہوا ہے، اس کو قبول کیا ہوا ہے، اس کو گلے لگایا ہوا ہے، اور پوری کی پوری ثقافت جو اس نظریے کے اندر تھی وہ ہم لاشعوری طور پر اس کو بھی ہم نے قبول کر لیا، اس کو بھی ہم نے اپنا لیا. کس قدر یہ اہم ہے. اب کچھ لوگ کا نظریہ یہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم جمہوریت کے ذریعے سے ہی جب کچھ سیٹیں حاصل کر لیں گے، جب کوئی اختیار حاصل کر لیں گے، وہ توجہ کیجیے گا، بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں لے کر جا رہا ہوں آپ کو، کہ جمہوریت کے ذریعے سے ہی
سیٹیں لے کر اقتدار حاصل کر کے ہم اسلام کا نفاذ کریں گے، ہم اسلام کو بچائیں گے، ہم اسلامی تعلیمات معاشرے کے اندر نافذ کریں گے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے، جو لوگ جمہوریت کو قبول کرتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے، یعنی وہ نظریہ یہ نہیں رکھ رہے کہ ہم جمہوریت کو ختم کریں گے تب کوئی اور نظام ہم معاشرے کے اندر برپا کر سکیں گے اور نافذ کر سکیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی جمہوریت کو قبول کریں گے، اسی جمہوریت کے اندر جائیں گے اور اسی کے ذریعے سے ہم اسلام نافذ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صلوات پڑھ لیجئے جب آپ نے تعلیمات اسلامی کو و شریعت کو معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کی تھی اور شروع کیا تھا، اس وقت کی سب سے بڑی ہستیاں تھیں اور بڑی شخصیات تھی، انہوں نے آ کر آپ کو کہا کہ آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے، آپ ان سے دستبردار ہو جائیے، ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں، ہم آپ کو اقتدار دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ہم آپ کے حوالے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی جس طریقے سے چاند، سورج، اس وزن کا ہم سونا چاندی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ان باتوں سے دستبردار ہو جائیے، آپ چھوڑ دیجئے یہ باتیں۔ شروعات تھیں جب رسول اللہ نے شروع کیا تھا، اور وہاں پر شریعت یہ نہیں کہتی کہ رسول اللہ نے ان کی یہ پیشکش قبول کی، نہیں قبول کی، یعنی کس چیز کو قبول نہیں کیا؟ اقتدار، کرسی کی پیشکش کو رسول اللہ نے قبول نہیں کیا بلکہ ٹھکرا دیا، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ مجھے کیا کرنے دو گے یا مجھے کیا نہیں کرنے دو گے۔ نہ، رسول کے دل میں ذرا سا بھی اس کرسی اقتدار کے لیے لالچ نہیں تھا، اور نہیں پوچھا بلکہ ٹھکرا دیا، کہا مجھے سب کچھ نہیں چاہیے، بلکہ میں جو قوانین کی شریعت کی نگاہ سے چل رہا ہوں وہی قوانین میرے لیے درست ہیں، اور انہی کے راستے پر چلتے ہوئے میں اقتدار تک پہنچوں گا، کیونکہ اقتدار رسول اللہ کا حق تھا، کسی اور کا حق نہیں تھا۔ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی مقتدر نہیں ہو سکتا، کوئی اقتدار پر نہیں آ سکتا، کوئی کرسی پر نہیں آ سکتا۔ اقتدار تو رسول کا ہی حق ہے، رسول کے بعد علی کا حق ہے، علی کے بعد ائمہ کا حق ہے، امامت کا حق ہے اقتدار۔ کون کوئی اور آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ قابل قبول نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں آپ کے نظام کے ذریعے سے اس اقتدار کی کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہتا، میں آپ کے نظام کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلانا چاہتا، میں اسلامی طریقے سے اس مقام تک پہنچوں گا اور اس مقام کے ذریعے سے ہی اسلام پھیلاؤں گا۔ یہ اہم نقطہ ہے کہ رسول کی تعلیم ہمیں یہ کہتی ہے کہ کسی اور طریقے سے نہیں۔ آپ دیکھیں شہید مطہری نے، توجہ کریں، شہید مطہری نے ایک بحث کی ہے، اس بحث میں شہید مطہری فرماتے ہیں کہ انسان کا نیک مقصد ہو، اس نیک مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان کو کون سے طریقوں سے اس مقصد تک جانا چاہیے۔ آیا انسان غیر شرعی طریقے اپنا کر نیک مقصد حاصل کرے تو کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں؟ توجہ کیجیے گا، میں ان کی بات لمبی ہے، میں خلاصہ کر رہا ہوں، اور یہ بات اس موضوع سے مرتبط ہے کہ آپ ایک مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اچھا مقصد ہے، وہ اچھا مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا آپ ایک غیر شرعی طریقے سے اگر وہ مقصد حاصل کر لیں تو اللہ کی نگاہ میں یہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ نہیں ہے۔ شہید مطہری بھی فرماتے ہیں نہیں ہے یہ قابل قبول۔ جس طریقے سے آپ کا، مثال کے طور پر، ایک آپ کا اچھا مقصد ہے کہ کسی مومن کو آپ ہنسائیں، کیونکہ مومن کو ہنسانا ثواب ہے، اچھا ہے، خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کسی مومن کو آپ نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لائی ہے۔
یہ ایک مقصد ہے، مثال کے طور پر یہ ہدف ہے، اس ہدف کو پانا ہے۔ اس ہدف کو پانے کے دو طریقے، ایک شرعی اور ایک غیر شرعی۔ شرعی طریقہ کہ آپ مومن کو مثال کے طور پر اس کی مدد کریں، یا کوئی اور کام ایسا جو شریعت کی نگاہ میں قابل قبول ہے وہ کریں تاکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے یا اس کا دل خوش ہو جائے۔ اور ایک غیر شرعی طریقہ، مثال کے طور پر آپ فحش مذاق کرتے ہیں، برا مذاق کرتے ہیں، اور نتیجہ اس کا بھی یہی ہے کہ وہ ہنس پڑتا ہے، تو کیا یہ اللہ کی نگاہ میں قبول ہے؟ نہیں ہے قبول۔ غیر شرعی طریقہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ شرعی ہدف حاصل کرنے کے لیے شرعی طریقہ ہونا ضروری ہے، اسلامی ہدف حاصل کرنے کے لیے اسلامی طریقہ کار ہونا ضروری ہے۔ اب جو لوگ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات پھیلائیں گے، ہم جمہوریت کے ذریعے سے اسلام کو معاشرے میں نافذ کریں گے، مجھے آپ بتائیے کہ خدا کی نگاہ میں و شہید مطہری کی اس بحث کے ذریعے سے شہید فرماتے ہیں کہ اسلامی مقصد پانے کے لیے اسلامی طریقہ کار ہونا ضروری ہے، لیکن جب آپ جمہوریت کو اپناتے ہیں، مقصد آپ کا اسلامی ہے لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ مغربی ہے، یہ غیر شرعی ہے، جو اللہ کی نگاہ میں قبول نہیں ہے، خدا قبول نہیں کرتا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس مقصد کو پانے کے لیے غیر شرعی طریقہ اپنائیں اور اس تک جاتے جاتے یہی طریقہ کار، یہی نظام جو آپ کی دھرکت بنا دے گا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس وقت جو ان لوگوں کی دھرکت اور جو حشر ہو رہا ہے، کیا حشر ہے آپ ان سے جا کے پوچھیں، شاید بتا دیں۔ جو لوگ اس نظریے کے قائل ہیں کہ جمہوریت کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات تک پہنچنا، جمہوریت کے ذریعے سے اسلام کو معاشرے میں نافذ کرنا، آپ منکر ہو جاؤ ان چیزوں سے، چھوڑو ان چیزوں کو، رد کرو اور آؤ میدان میں اور آ کر کہو کہ فقط ایک نظام ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ خوب آپ کے کہنے سے اثر نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا۔ ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا، خوب آپ جو جمہوریت کے خلاف ہیں، آپ جو جمہوریت کو باطل قرار دیتے ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ کب وہ نظام آ جائے گا؟ خوب نائے نظام، میرے بھائی میرے عزیز، نائے نظام۔ آپ فریضہ اپنا پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ذمہ داری تو ادا کیجیے، بے شک 10 نسلوں تک یہ نظام برپا نہ ہو جائے، 10 نسلوں تک معاشرہ پاکستان کے اندر ولایت و امامت کا نظام برپا نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنی شرعی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں تو یہی اللہ کی نگاہ میں قابل قبول چیز ہے۔ کیسے چھوڑ دیں جی؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ خوب یہ جو 2 سال پہلے یہ نظام نہیں تھا یہ جمہوریت کا، اس وقت جب سب سے پہلے بندے نے یہ نظریہ بنایا تھا کہ نظام جمہوریت ہونا چاہیے، اس کے یہ خد و خال ہیں، اس کی یہ حقیقت ہے، یہ معاشرے میں نافذ ہوگا، اس کو یقین تھا، وہ کافر ہوتے ہوئے یہ یقین رکھتا تھا کہ میرا آج کا بنایا ہوا نظام معاشرے میں نافذ ہو جائے گا۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے ان تمام باتوں سے دور ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نظام اس سرزمین پر نافذ نہیں ہو سکتا، اور باقی تمام نظام ہم اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے تیار۔ کس قدر ہم پیچھے ہیں، کس قدر ہم اسلام کی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں، کس قدر ہم بھول کا شکار ہو گئے ہیں، جمہوریت کے جھانسے میں آ گئے، جمہوریت کے دھوکے میں آ گئے، اور وہ جو کچھ باتیں جو اس کے آئین کے اندر شامل تھیں اسلام کی، ہم ان کو دیکھ کر ہم نے جمہوریت کو گلے لگایا، اور فقط اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے کفر کو گلے لگایا تو شاید غلط نہیں ہے، ہم نے پورے مغرب کو گلے لگایا، یہ غلط نہیں ہے، ہم نے دل و جان سے اسلام کو ٹھکرایا اور دل و جان سے کفار کو قبول کیا۔ دیکھیں، جمہوریت کی گنجائش ان معاشروں کے اندر ہوتی ہے
جس معاشرے کے اندر مذہب کامل نہ ہو، اگر مذہب کامل نہیں ہے جمہوریت کی گنجائش ہے. کیوں؟ کیونکہ مذہب پورا طریقہ کار نہیں بتا رہا. آپ کا کون سا مذہب ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. خدا فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا. جب خدا نے فرما دیا کہ تمہارا دین کامل ہے، مکمل ہے، پھر بھی ہم اس دین کے اندر جمہوریت کی گنجائش رکھتے ہیں، پھر بھی ہم اس دین کے اندر جمہوریت کو قبول کر رہے ہیں. یعنی ایک بڑا حصہ، بہت بڑا حصہ، اب مجھے دقیقاً یاد نہیں ہے کتنی آیات ہیں، نہیں تو عرض کر دیتا. کتنی آیات ہیں جو نظام و معاشرے کے اوپر آئی ہیں، معاشرے کی تعلیمات بتا رہی ہیں، ہم نے ان سب کو ایک طرف کر دیا. ہمارا دین کامل ہے، خدا نے کامل دین ہمیں دے دیا. گنجائش نہیں ہے کسی اور چیز کی کہ ہم داخل کریں، نظام کے ہوتے ہوئے دوسرے نظام کو اس میں داخل کریں. کیا کہاں کا شعور ہے، کہاں کی بات ہے؟ یہ ہماری خطائیں ہیں، یہ ہماری مصیبتیں ہیں، یہ ہماری نافہمیاں و بے بلدی ہے کہ ہم ایک نظام کے ہوتے ہوئے دوسرے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بس یہی وہ باتیں ہیں، یہ دلائل جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئے کہ جمہوریت ہرگز نہیں اپنائی جا سکتی، ہرگز قبول نہیں کی جا سکتی. اور جو بھی اس جمہوریت کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ اس کو اسلام کے دائرے میں لا کر قبول کرے، یہ لاشعوری ہے، انسان کی بے شعوری ہے، و یقیناً وہ انسان اس جمہوریت کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، اسی لیے وہ اس جمہوریت کو قبول کر رہا ہے. بس جب جمہوریت کو ٹھکرایا پھر یقیناً ایک ہی نظام ہے، وہ نظام ولایت، نظام امامت، جس کی طرف انسان نے حرکت کرنی ہے. اور سب سے پہلا جز جب ایک چیز کا انکار کیا اور آپ نظام اسلامی کی طرف حرکت کرنا شروع کریں گے، اس کا سب سے پہلا جو قدم ہے وہ ہے کہ انسان کی فکری تربیت. یہ پہلا قدم ہے جو ہر انسان نے اٹھانا ہے. پہلا قدم یہ نہیں ہے کہ یہ فوراً جا کر یہ ایک نظام ختم کر دے گا اور دوسرا نظام اس کی جگہ آ جائے گا. نا، یہ پہلا قدم نہیں. پہلا قدم آپ کو اگر یاد ہو، اول یا دوسرے درس میں آپ کو عرض کیا تھا کہ فکری تربیت جو سب سے پہلے رسول اللہ نے اپنے معاشرے میں شروع کی تھی، اور ایک انسانی کارخانہ رسول اللہ نے بنایا اور اس کارخانے کے اندر لوگوں کو تیار کیا، ان کی فکری تربیت کی. آج ہماری سب کی ذمہ داری فکری تربیت ہے. ہم اپنی فکری تربیت کریں، اپنی فکری تربیت کرنے کے بعد معاشرے میں لوگوں کی فکری تربیت کرنا شروع کریں، اور پھر یہ قافلہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ نظام جو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اس نظام تک یہ قافلہ پہنچے گا. یہ ذمہ داری ہم نے ادا کرنی ہے. ہماری ذمہ داری ووٹ دینا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری جمہوریت کو تقویت دینا نہیں ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ جو کنکر موجود تھا نا ابابیل کے چونچ میں، وہ کنکر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. شکر ہے کہ ابابیل کسی انسان کے ہاتھ نہیں چڑھا، ورنہ وہ انسان اس کو بتا دیتا کہ تو جو کنکر اٹھا کے جا رہا ہے، اس سے تیری طرح کا پرندہ بھی نہیں مرنے والا، کجا کے تو ہاتھی کو مارنے جا رہا ہے، مثال کے طور. تو وہ اس کے حوصلے پست کر دیتا، حوصلے اس کے ادھر ہی توڑ دیتا. لیکن اس کے اندر بہت بڑا نقطہ ہے، بہت بڑا نقطہ ہے. انسان کو اگر یقین ہو خدا کے اوپر، تو وہ جو کنکر نیچے گرتا ہے تو خدا کی مدد سے وہ سب کچھ جلا دیتا ہے، سب کچھ ختم کر دیتا ہے. خدا کی نصرت ہوتی ہے.
بدر میں، احد میں خدا کی نصرت تھی، خندق میں خدا کی نصرت تھی۔ کیوں نصرت تھی؟ کیونکہ ان لوگوں کو اللہ کی نصرت پہ یقین تھا۔ اور میں یہ آغا صاحب یہ بات بہت کہتے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں، اور تجربہ شدہ بات ہے، یقین کریں، خدا کی نصرت پہ یقین رکھیں، خدا کی مدد پہ یقین رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ نصرت اللہ کی آپ کے چھوٹے قدم کو بہت بڑا بنا دے گی، بہت کچھ بنا دے گی۔ اور جو آج آپ قدم اٹھا رہے ہیں اپنی فکری تربیت کے بعد، معاشرے کی فکری تربیت کے بعد، یہ قدم انشاءاللہ انقلاب تک پہنچے گے، اور وہ انقلاب جو آپ کے قدموں سے نمودار ہونا ہے انشاءاللہ وہی انقلاب ظہور مہدی تک جائے گا۔ فکری تربیت آج پہلا قدم ہے جو ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ ابھی یہ نہیں کرنا کہ نظام کو ہی جا کے پلٹنے کی کوشش کرنی ہے، نہیں ہے۔ اگر کسی نے بھی کہا ہے ایسا نہیں ہے، نظام کو جا کر پلٹنے کی کوشش فی الحال کسی نے نہیں کرنی۔ فی الحال فکری تربیت آپ کی ہے، تربیت کے ذریعے سے آپ اسی تربیت کو پھر آگے معاشرے میں لوگوں تک پہنچائیں گے، اور پھر یہ قافلہ بڑھے گا۔ اور اگر فکری تربیت کے بغیر کوئی انقلاب آ بھی جائے تو وہ انقلاب نہیں رہتا۔ وہ انقلاب چند گھنٹوں کا یا چند سالوں کا ہوگا، لیکن اگر فکری تربیت کے بعد انقلاب پیدا ہو جائے، وہ انقلاب بہت مضبوط اپنی جڑیں رکھتا ہے، بہت مضبوط بنیادیں رکھتا ہے، جو کام امام خمینی علیہ الرحمہ نے کیا، معاشرے کی فکری تربیت کی، اور وہ فکری تربیت آج تک قائم ہے، آج تک مضبوط ترین ہے۔ آج تک اس تربیت کو کوئی نہیں کاٹ سکا۔ وہ اصول جن کے اوپر انقلاب قائم ہوا تھا اس نے اتنا مضبوط بنایا، ورنہ انسان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ لیکن خدا کی نصرت پہ یقین ہو، انسان اللہ کی مدد پہ یقین کرے، پھر وہ فرشتے جو خدا نے کہا ہے نا کہ زمین و آسمان کے درمیان میں فرشتے ہیں، وہ پھر انسان کی مدد کے لیے رخ موڑتے ہیں، وہ پھر انسان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو خوب یہ تمام باتیں، اور وہ علامہ اقبال کی نظمیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور اشعار بھی بہت زیادہ ہیں اس کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ آپ خود کوشش کریں گے کہ علامہ کے تمام اشعار نکالیں جو جمہوریت کے خلاف ہیں، وہ تمام اشعار نکالیں اور ان کو ازبر کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو دلیل بنائیں، کسی کے لیے وہ دلیل بنا دیں کہ تو جو قومی شاعر اس کو مانتا ہے، کس بات کا مانتا ہے، یہ دلیل ہے اقبال کی، اقبال یہ کہتے ہیں۔ اور آپ کا جو امتحان ہونا ہے، اس امتحان میں جمہوریت کی رد میں 5 اشعار سب نے لکھنے ہوں گے۔ ایک سوال ایسا ہے جو سب کو معلوم ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، علامہ اقبال کے ہی ظاہر ہے۔ جزاک اللہ۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد اگر کسی دوست کا سوال ہے تو سوال عرض کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ جب تک نظام ولایت کا مطلب حقیقی وارث نہیں آ جاتا تب تک ہم کون سا نظام اپنائیں؟ خوب عرض کیا ہے کہ جب تک امام علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم کس نظام کے نیچے زندگی بسر کریں۔ خوب یہ بات آپ کے 2-3 درس پہلے بھی عرض ہوئی تھی، اور آج بھی اشارہ ہوا ہے کہ ایک دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ولایت فقیہ کے نظام میں چلا جاؤں، اور مثال کے طور پر پاکستان کے معاشرے کو چھوڑ کر میں ایران کی سرزمین پر چلا جاؤں تاکہ نظام ولایت کے سائے کے نیچے زندگی بسر کروں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے اور درست بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف اب دوسرا کہ اگر ہم جمہوریت کے سائے کے نیچے ہیں، جمہوریت کے سائے کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو کیا ہم اسی نظام کے نیچے ہی رہیں گے یا پھر کوئی اور نظام ہمیں کوشش کریں؟ یقیناً جب تک ظہور نہیں ہو جاتا اس وقت تک انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی ظہور کی کوشش کرے، اور وہ ظہور روایات کے مطابق اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس ظہور کے لیے زمینہ فراہم نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت تک وہ ظہور نہیں ہوگا جب تک ایک امت تیار نہیں ہو جائے گی۔ انقلاب اسلامی کے درس میں یہی عرض کیا تھا نقطہ،
اور اس ظہور کے لیے انتظام کرنے کے لیے انسان کو تمام نظام کو رد کرنا ہوگا اور انسان کو اس نظام کی طرف بڑھنا ہوگا جو نظام ہمارے آخری مولا اور آقا لے کر آئیں گے. اور یہ وہی نظام ہے جو رسول اللہ نے غدیر کے مقام پر بتا دیا تھا، یا رسول اللہ نے خود اپنے معاشرے میں نافذ کیا، یا تمام ائمہ کی زندگی سے جو ہمیں نظام ملتا ہے انہوں نے کسی اور نظام کو قبول نہیں کیا. ایک ہی نظام تھا جس کو قبول کیا اور وہ رسول اللہ کا بتایا ہوا نظام ہے. بس اگر وہ نظام موجود نہیں ہے تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ فکری تربیت کرنے کے بعد اس نظام کی طرف قدم اٹھائیں جو رسول اللہ نے بتایا ہے، اور وہ ہے نظام ولایت و نظام امامت، جس کی طرف ہم سب نے بڑھنا ہے. بے شک ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا، بے شک ہماری نسلوں میں نہیں آئے گا، لیکن انشاءاللہ ایک نسل ایسی آئے گی، چاہے 10 نسلوں کے بعد 20 نسلوں کے بعد، جب بھی آئے خدا ایسی قوم پیدا کرے گا جو آخری قدم اس انقلاب کو اٹھائیں گے اور انقلاب دنیا کے ہر کونے پر نافذ ہو جائے گا. بس ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس انقلاب کے لیے اور اس اسلامی نظام کے لیے قدم اٹھائیں اور اس کی طرف آگے بڑھیں. تو ہمارا فریضہ یہ ہرگز نہیں بنتا کہ ہم جمہوریت کے سائے میں رہیں یا کوئی اور نظام ہو دنیا کا جس کے سائے میں ہم زندگی گزاریں. ہمارا فریضہ یہی ہے کہ ہم اس نظام کی طرف جائیں اور اسی نظام کے سائے کے نیچے زندگی بسر کریں. اب ایک انسان کوشش کر رہا ہے نظام ولایت کی تو یقین کریں وہ نظام ولایت کے سائے کے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے. کوشش کر رہا ہے تو اسی کے سائے کے نیچے زندگی جمہوریت کی کوشش تو پھر جمہوریت کے سائے کے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے. کسی اور کا سوال ہو دوست؟ صاحب میرا سوال ہے، سوال بس ایسا ہے کہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ خدا قرآن میں جو ہے نا وہ کہتے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اللہ کی مدد کریں تو اللہ بھی آپ کی مدد فرمائے گا. تو اس ضمن میں یہی جیسا کہ ان دوست نے بھی سوال کیا کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر ٹھیک ہے نظام جو نا جمہوریت نافذ ہے، لیکن ہم اگر کوشش کریں تو اس وقت ایک جوان کا جو ہے نا وہ سب سے اہم ترین فریضہ جیسا کہ آپ نے بتا بھی دیا ہے کہ اس نے نظام ولایت کے لیے جو ہے نا آمادگی تیار کرنی ہے، بالخصوص جو نوجوان نسل ہے، تاکہ یہ جو نوجوان نسل ہوگی وہ اس نظام کی طرف آئے اور خدا کی مدد کے لیے جو نا آمادہ ہو جائے. تو اس وقت جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو نا پہلا قدم یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے نا لوگوں کے فکر کو مضبوط کریں، لوگوں کو اس نظام کی طرف لے کے آئیں جو کہ مطلب الہی نظام ہے. تو ایک جوان اپنے معاشرے میں اپنے جو ہے نا وہ دوستوں کے درمیان اس چیز کو کیسے وہ کر سکتے ہیں کہ اس نظام کی کیا تبلیغ میں کیا اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور کیسے کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ اگر آپ بہت ہی اساس اور بہت ہی بنیادی اور بہت ہی اہم سوال ہے علی بھائی نے جو کیا ہے کہ ایک نوجوان کیسے یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ یہ ذمہ داری ادا کرے، اس ذمہ داری کو پورا کرے. اب دو چیزیں ہیں، اگر وہ جوان فکری تربیت لے چکا ہے اور اس کی فکر مضبوط ہو چکی ہے تو ایسے جوان کی ایک اور ذمہ داری بنتی ہے، اور ایک ایسا جوان جو معاشرے میں موجود ہے اور اس کی ابھی تک مکمل فکری تربیت نہیں ہوئی ہے، اس کی اور ذمہ داری. جس کی مکمل طور پر فکری تربیت نہیں ہوئی ہے وہ شبہات کا شکار ہے، وہ اشکالات کا شکار ہے، اس کے بہت سارے سوالات ہیں. اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اشکال و شبہات ختم کرے اور اسلامی نظام کے اوپر و انقلاب کے اوپر مکمل طور پر عبور حاصل کرے. اس کے بھی خوب کافی سارے ذرائع ہیں، ان ذرائع کی طرف جانے کے بھی فی الحال ضرورت نہیں ہے. ایک ایسا انسان جو فکری تربیت لے چکا ہے، مثال کے طور پر آپ اسکاؤٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اسکاؤٹس یقیناً وہ لوگ ہیں جو فکری طور پر مکمل عبور رکھتے ہیں، تربیت شدہ انسان ہیں اور مکمل طور پر وہ سمجھتے ہیں تعلیمات کو و اسلام کو و جمہوریت کے رد میں ان کے پاس دلائل موجود ہیں، و ولایت کے نظام پر ان کے اوپر دلائل موجود ہیں، ان کے پاس موجود ہیں کہ ہم ولایت کا ہی نظام معاشرے میں نافذ کریں گے. ایسے انسان کا فریضہ وہ فریضہ ابو ذر و عمار جیسا فریضہ ہے. جو کچھ انہوں نے معاشرے کے اندر کیا وہی آج کا جوان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ ابو ذر جو آپ نے سنا بھی ہے واقعہ
کہ وہ علل اعلان سب کچھ کہنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. میثم تمار جو معاشرے تک اپنی بات پہنچاتے ہوئے تیار ہو جاتے تھے اور تمام ظلم، جبر، تلوار، زخم قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جو تعلیم رسول اللہ نے دی تھی، جو تعلیم امام علی کی زبانی، وہ سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے تیار تھے. آج کا جوان سب کچھ حاصل کرنے کے بعد جب معاشرے میں جاتا ہے، اس کو جس مقام پہ بھی موقع ملتا ہے، جس مقام پہ موقع ملتا ہے، اب وہ مقام بہت سارے ہیں، وہ آپ کسی اور دوست کے ساتھ چل رہے ہیں راستے میں، اس کی بجائے کہ انسان فوش گفتگو، فوش گپ شپ اس سے کرے، کیوں نہ یہ تعلیمات اپنے اس دوست تک پہنچانا شروع کر دے. خوب آپ کسی محفل میں چلے گئے، آپ کو بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، وہاں بات کون سی ہونی چاہیے؟ یہ تعلیمات کی بات کر دیں، ان تعلیمات کی بات کریں اور ان تک پہنچائیں یہ پیغام. آپ یقین کریں انسان کو خوف ہوتا ہے کہ خوب یہ مجھے لیبل لگا دے گا، یہ بڑا اسلامی آ گیا، خوب یہ برا لیبل تو نہیں ہے، برا ہے. خوب اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ بڑا اسلامی بنتا ہے، بہت بڑا اسلام کا ٹھیکیدار بنتا ہے، خوب یہ برا لیبل تو نہیں ہے. لیکن ہم برے لیبل تمام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور بہترین سے بہترین لیبل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی اگر ہمیں معاشرے میں کہے کہ یہ خوب بدماش ہے، نعوذ باللہ، اگر کوئی کہہ دے معاشرے میں، خوب اس بات پہ ہم فخر کرتے ہیں. آپ دیکھیں معاشرے میں جتنے بدماش ہیں وہ فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. لیکن جو بہترین لقب ہے کہ آپ کو اگر کوئی کہے کہ یہ اسلامی تعلیمات جانتا ہے، ہم اس سے گھبراتے ہیں، اس سے پیچھے ہٹتے ہیں. ان باتوں کا لحاظ نہ کریں، ان باتوں سے نہ گھبرائیں، ان باتوں سے پیچھے نہ ہٹیں. جہاں بھی ذمہ داری پوری کرنے کا موقع ملتا ہے وہ ذمہ داری کو پورا کریں، اس ذمہ داری کو ادا کریں. اور وہ ذمہ داری آپ کا معاشرے کے اندر جانا اور اپنے قافلے کو طولانی کرنا، اپنے قافلے کو بڑا کرنا، یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے. اور یہ قافلہ بڑا تب ہوگا جب یہ تعلیمات دوسروں تک پہنچیں گی. جس دن پہنچے گی نہیں، یہ قافلہ نہیں بڑھ سکتا. آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، خوب ممکن ہے علی بھائی نے یہ قافلہ شروع کیا یا کسی اور فرد نے شروع کیا، آخر یہ پیغام پہنچتا گیا، یہ قافلہ بڑھتا گیا. تو یہ فکری تربیت لوگوں کی اسی طریقے سے ہونی ہے کہ ہم جب معاشرے کے اندر اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہوں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہوں، لوگوں تک یہ گفتگو پہنچا رہے ہوں اور ان کو بتائیں کہ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی اور ان تعلیمات کی ہم نے کوشش کرنی ہے، تب یہ قافلہ بڑھے گا اور انقلاب کی طرف قدم اٹھائے گا. کوئی اور سوال ہوگا دوست کا؟ آغا صاحب ایک اور سوال میں اس بارے میں کرنا چاہوں گا. اب چونکہ شروع میں ابھی تو مطلب اللہ کے فضل و کرم سے ایسی نہیں ہے، لیکن باقی دوست بیٹھے ہیں ان کے لیے سوال کر رہا ہوں کہ شروع میں جب ہمارے لیے بھی یہ چیز نئی تھی وہ ثابت ہو چکی، چونکہ معاشرے میں اس کا عملی طور پہ اس حوالے سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے، نظام ولایت کے حوالے سے، تو ایک دل میں ایک جو نا جھجک سی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہ وہ کیا کریں گے. لیکن اس کا یہی دیکھا ہے کہ ہم نے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ کی فکر مضبوط ہو، آپ کے نظریہ جو نا مضبوط ہو، قرآن کی روح سے آپ کے پاس دلائل ہوں اور جو نا وہ کہتے ہیں حدیث کی روح سے آپ کے پاس دلائل ہوں، تو کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کرتا. بلکہ جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ہم نے جو نا حضرت عمار یاسر کی طرح کہ جن کی زبان جو ہے نا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ حضرت مالک اشتر کی تلوار سے بھی تیز ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ حضرت عمار یاسر کی زبان تھی، جو کہ حضرت علی کے حق میں اتنی فصیح و بلیغ تھی. تو ہمیں بھی یہ کردار ادا کرنا چاہیے ہم سب جوانوں کو کہ مولا علی کے اس حق پہ، اس جو ہے نا وہ کہتے ہیں نظام ولایت کے لیے ہم سارے آمادہ ہوں اور ببانگ دوحل کھل کے اپنے دوستوں کو اس قسم کے محافل کا انعقاد جو ہے نا وہ کرنا چاہیے اور سب دوستوں کی اس میں بھرپور شرکت خود بھی کریں اور باقی دوستوں کو بھی جو ہے نا وہ تاکید کریں. احسن، جزاک اللہ، احسن.